اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ درود پڑھیے محمد علی محمد۔ مولا مشکل کشا حضرت علیہ السلام۔ بلکہ پہلے آج جو دو معصومین کی ولادت ہوئی اس سلسلے میں ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیے۔ مولا مشکل کشا ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے کہ آپ نے عام طور پہ سنا ہی ہوگا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ چیزوں میں اضافہ کرتی ہے۔ جب کسی چیز کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے تو اس چیز میں اضافہ ہوتی ہے، زکوٰۃ میں یہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ کس چیز کی کیا زکوٰۃ ہے۔ کوئی زکوٰۃ کی کلاس نہیں ہو رہی، ابھی پتہ چلے گا کیا بات کرنے لگا، پتہ چلا زکوٰۃ کی کلاس ہو رہی، کھجور پہ کتنا نکالیں، کشمش پہ کتنا نکالیں، بھیڑ بکریاں تو ہم لوگوں کے پاس تو ہے نہیں۔ تو یہ ابھی آگے دیکھیے گا تو بات کس چیز پہ ہو رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ علم کی زکوٰۃ اس کی نشر و اشاعت ہے، علم کی زکوٰۃ اس کی نشر و اشاعت ہے۔ اب یہاں پہ رک کے 10 چیزوں کی زکوٰۃ انہوں نے بتائی ہے کہ 10 چیزوں کی الگ الگ زکوٰۃ ہے۔ ہم پہلی چیز پر رک کر ایک حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنانا چاہتے ہیں۔ مولانا نے فرمایا کہ علم کی زکوٰۃ اس کی نشر و اشاعت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری امت کے ہر شخص پر 4 چیزیں لازم ہیں، میری امت کے ہر شخص پر 4 چیزیں لازم ہیں۔ علم کا غور سے سننا، اسے یاد رکھنا، اس پہ عمل کرنا اور اس کی نشر و اشاعت کرنا۔ میری امت کے ہر شخص پر، میری امت کے ہر شخص پر۔ اور وہ سب سے کہہ رہے ہیں 1400 سال ہوا، کہہ رہے ہیں 100 میں ایک آدمی نکلتا ہے، باقی کچھ نہیں۔ خود بھی ابھی کتنا بتایا گیا تبلیغ کیجئے، تبلیغ کیجئے۔ کیا تبلیغ ہے؟ پہلے غور و فکر کیجئے گا تب تبلیغ کیجئے گا کہ ہو کیا رہا ہے۔ تبلیغ تو اسی وقت کے آیا تھا کہ جب آدمی غور و فکر کرتا ہے، پھر دل میں درد پیدا ہوتا کہ ان لوگوں نے اتنی قربانی دی، اس کے باوجود کچھ نہیں ہو رہا۔ تو کہ جس کو قربانی کا، اگر آپ کو قربانی کا صرف یہی کہ گئے روئے پیٹے اور چلے آئے، ٹھیک ہے، رونے پیٹنے کا بھی بہت ثواب ہے۔ جس کے دل میں درد ہوگا وہ روئے گا، گریا کرے گا، لیکن خالی گریا نہیں کرے گا، پھر کچھ کرے گا بھی۔ وہ چھوٹے سے بچے کو تو سنتے ہیں کہ انہوں نے کہا حل بن ناصر انصر نہ ہے کوئی جو میری مدد کرے۔ اس چھوٹے سے بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ ہم لوگ تو اتنے بڑے ہو گئے، ہم کیا کام کر رہے ہیں۔ بہرحال تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میری امت کے ہر شخص پہ 4 چیزیں لازم ہے۔ علم کا غور سے سننا اور اسے یاد رکھنا، اس پہ عمل کرنا اور اس کی نشر و اشاعت کرنا، یہ لازم ہے میری امت کے ہر شخص پہ۔ تو یہاں پہ مولا مشکل کشا فرماتے ہیں علم کی زکوٰۃ اس کی نشر و اشاعت ہے۔ اور قدرت کی زکوٰۃ، قدرت یعنی جب آپ کو کسی چیز پر قدرت حاصل ہو جائے تو کیا کرنا ہوتا ہے کہ انصاف کرنا، انصاف کیجئے آپ۔ خوبصورتی کی زکوٰۃ بیش، سبحان اللہ، خوبصورتی کی زکوٰۃ پاک دامنی ہے، کیا خوبصورت ہو پاک دامن رہیے۔ کامیابی کی زکوٰۃ احسان کرنا، اگر آپ کامیاب ہوگے تو احسان کیجئے لوگوں پہ۔ بدن کی زکوٰۃ روزہ رکھنا ہے۔ سلامتی کی زکوٰۃ یعنی کہ سلامتی سے، عافیت سے زندگی گزر رہی ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے، کوئی پریشانی کوئی مصیبت نہیں ہے، یہ سلامتی ہے۔ تو سلامتی کی زکوٰۃ کیا ہے؟ اطاعت، اللہ کی اطاعت میں کوشش کرنا، زیادہ زیادہ اس کی اطاعت کریں، معصیت سے دور رہیں۔ سلامتی کی زکوٰۃ اطاعت کرنا۔ ہم سلامتی کی زکوٰۃ ہم لوگ کیا نکالتے ہیں؟ جب بڑے خیر و عافیت کے ساتھ ہوتے ہیں تو خوب نافرمانی کرتے ہیں، گانا بجانا، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ڈانس، یہ وہ جو بھی موقع مل رہا ہوتا ہے طرح طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے ابھی اطلاع ملی ہے، ایک 3 دن 4 دن پہلے کی بات ہے کہ ایک کسی جگہ شادی تھی، ایک پروگرام ہوا تو انہوں نے بڑا پردے کا انتظام کیا۔ دوسرا جب پروگرام ہونے لگا اسی قسم سے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، ایک مہندی آتی ہے، ایک جاتی کیا، اسی قسم کا جب دوسرے یا تیسرے دن کا پروگرام ہوا تو خاندان کی ساری لڑکیوں نے بڑا رونا پیٹنا مچا کر اس چیز کو ختم کرا دیا۔ تو نہ جانے کتنے رشتہ دار تھے جو ان کے آئے نہیں وہاں پہ،
کہ نہیں ہم اس بے پردگی مس گیدرنگ کے اندر نہیں جائیں گے، رو پیٹ کے. تو یہ والی تعلیم، یہ آپ کو تعلیم اسی لیے تو دی جا رہی ہے کہ اس قسم کی حرام کاری وقتی طور پہ مزے کا کوئی فائدہ نہیں کہ جس کے بعد ہمیں آگ میں جلنا پڑے. ایسے مزے کا کوئی فائدہ نہیں، ایسا مزہ کوئی مزہ ہی نہیں. مولا کہہ رہے کہ وہ مزہ ہی نہیں کہ جس کے بعد جہنم ہے، وہ تکلیف نہیں کہ جس کے بعد جنت ملنے والی ہے. یہ تکلیف کیا، جنت تو ہمیشہ کی ملنے والی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ کیا ہوا کہ سلامتی کی زکوٰۃ کیا ہے؟ کوشش، اطاعت میں کوشش کرنا. حکومت کی زکوٰۃ عدالت، عدل قائم کرنا، یہ حکومت کے. عبادت کی زکوٰۃ سنتی جائیے، اس میں صرف آپ کو نقطے دے رہے ہیں. عبادت کی زکوٰۃ کیا ہے؟ خشوع خضوع. عبادت کی زکوٰۃ ہے کیا؟ خشوع و خضوع کے ساتھ اس میں آپ کیجئے. شجاعت کی زکوٰۃ ہے راہ خدا میں جہاد کرنا، جو شجاعت بہادری کی جہاز ہے. پھر فرماتے ہیں لیکن ہمارے اعمال کی زکوٰۃ صلوات ہے. کیونکہ فرماتے ہیں کہ انسان کے کاموں میں نقص اور عیب ہوتا ہے، اور صلوات بھیجنے سے عمل زیادہ ہوتا ہے اور زیادہ ثواب ملتا ہے. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ مجھ پر تمہاری صلوات تمہارے اعمال اور کاموں کی زکوٰۃ ہے. تو جو ہم جو درود پڑھتے ہیں، جو کہا جاتا ہے کہ بار بار درود پڑھیے، تو اس میں کیا کام؟ ہم جو روزمرہ کا جو عمل کر رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی ہمیں ان کو اچھائی کی طرف لے کے جانا، مکمل کرنا، اس کا ثواب ہمیں مل جانا کس سے ہوگا؟ درود سے ہوگا. تبھی کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے دعا پڑھنے سے پہلے درود کیجئے، دعا کے بعد درود کیجئے. انشاءاللہ بیچ کی جو چیز ہے، کیونکہ اوپر کی اور نیچے کی چیز قبول ہو گئی تو بیچ کی چیز بھی قبول ضرور ہو جائے گی. اگر خالی کتابیں جمع کی جائیں اور درس دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ سال بھر پورا نکل سکتا ہے کہ صرف درود کے فضائل کے اوپر درس دیا ہے. اتنی کتابیں بھی موجود ہیں درود کے فضائل کی کہ دنیا اور آخرت کی کوئی ایسی چیز آپ کو، کوئی ایسی مشکل، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ دنیا میں خیر و برکت کے لیے کیا کیا جائے. چلیے دنیا میں خیر. اچھا سکرات کے موت کا وقت، جب سکرات کا وقت قریب آتا تو کیا کیا جائے؟ جب قبر میں جا رہے ہوتے ہیں تو کیا کرے، کیا ہوگا؟ یہ درود نورانی آئے گا. جب پل صراط سے گزارنے کے لیے بھی یہی درود کام آئے گا. یہاں تک کہ جنت میں پہنچ جائیں گے تو کیا چیز کام آئے گی؟ اچھا یہ سب پتہ کیسے چلے گا؟ اب یہ درود تو آج سے تھوڑی پڑھا جا رہا، زمانے جب سے اللہ کے رسول آئے اس سے پہلے سے درود پڑھا جا رہا. لیکن عام لوگوں کو مختلف چیزیں، یہاں پہ اسی کتاب میں، بعض کتاب میں لکھا کہ اگر کوئی بھول پیدا ہو جائے تو کیا کرو کہ درود پڑھو کثرت کے ساتھ، وہ بھولی ہوئی چیز تمہیں یاد آئے گی بھول لے. تو طالب علم کے لیے تو ایسا بھی ضروری کہ وہ درود پڑھیں. اگر بچپن سے چھوٹے سے بچے کو بھی، اگر آپ چھوٹے سے جو ذرا سا شعور رکھنے لگتا ہے بچہ یا بچیاں، ان سے کہو بیٹا درود کی ایک تصویر روزانہ پڑھا کرو، ایک بسم اللہ کی تصویر، ایک درود. اب کیا ہوگا؟ یہ جمع ہوتا جا رہا. اب جیسے اس کی ایج آگے بڑھے گی، مشکلات، کام کاج جو کچھ آئے گا، یہ درود اس کا ساتھ. جیسے آپ سرمایہ جمع کرتی تو برے وقتوں میں کام آتا ہے، اسی طرح درود کا سرمایہ جمع کیجئے کہ برے وقت میں کام نہیں آئے گا، برا وقت ہی نہیں آئے گا. جب آپ کو پل صراط کراس کروا رہا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ کام آ رہا ہے نا. تو یہ کیسے پتہ چلے گا؟ علم کے ذریعے سے پتہ چلے گا. ورنہ تو ہم تو نہیں دیکھتے کسی کو پابندی کے ساتھ اس قدر درود پڑھے گا. مولا مشکل کشا فرماتے ہیں کہ جب جمعہ اور شب جمعہ کے دن ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بعض فرشتوں کو نور سے انہوں نے خلق کیا ہے، اور جمعہ سے، شب جمعہ سے لے کے جمعہ تک وہ زمین کے اوپر آتے ہیں. ان کے ایک ہاتھ میں جو ہے سونے کا قلم ہوتا ہے، اور چاندی کی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ سیاہی ہوتی ہے. اور نور کی ان کے پاس ورق ہوتا ہے، یہ پیج ہوتا، نور کا پیج ہوتا. اور شب جمعہ سے لے کے جمعہ تک مسلسل درود پڑھنے والے کا ثواب اس پہ لکھتے رہتے ہیں. وہ بتائیے کتنا ہے. تو ہمیں شب جمعہ اور جمعہ کے دن کہاں تو غفلت ہوتی. تو کیا کام کرنا چاہیے؟ کب؟ ابھی پڑھنا چاہیے. اچھا بہرحال آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر مسلمان مرد عورت پر واجب ہے کہ علم حاصل کرے. ہر مسلمان مرد عورت پہ واجب ہے کہ علم حاصل کرے. ایک ذرا سنیے کہ 4 حدیثیں آپ کو سنا رہے ہیں، پھر ایک چیز آپ کو بتاتے ہیں. پھر کہا کہ ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو.
اب کوئی قید نہیں، سن و سال کی کوئی قید نہیں کہ بچہ آئے گا، یہ جوان آئے گا، بوڑھا آئے گا، کب آئے گا. ابھی بوڑھوں کے متعلق سن چکے ہیں آپ لوگ، سمجھ چکے کہ بڑھاپے میں بھی علم حاصل کرنا چاہیے. ابھی آپ سن رہی تھی بڑی خوبصورت رنگین کلاس دے سن رہی تھی. اب ذرا بلیک اینڈ وائٹ پہ آ جائیے ادھر، یہ بلیک اینڈ وائٹ کلاس چل رہی ہے، یہ بھی ادھر آ جائیے. تو پھر کیا کہہ رہا ہے کہ ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو. پھر کہتے ہیں کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین کیوں نہ جانا پڑے، یعنی مشکلات کیوں نہ برداشت کرنا پڑے. چین جانا پڑے سے مطلب مشکلات ہے. چین جانا سے مطلب نہیں کہ سب لوگ گھر بار چھوڑ کے یہاں سے نام کٹا کے چلی جائیں چین جانا شروع کر دیے. نہیں، مشکلات مشکل ترین ہو. جیسے کہ حضرت عیسیٰ حضرت لقمان فرماتے ہیں، حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اے بیٹا گھٹنیوں کے بل چل کے جانا پڑے اگر تمہیں تو جاؤ، جا کے علماء کے پاس بیٹھو، علم حاصل کرو، گھٹنیوں کے بل. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حواریوں سے کہہ رہے ہیں، اپنے حواریوں سے کہہ رہے ہیں کہ ایک تمہیں پانی کا سمندر پار کرنا پڑے، ایک آگ کا سمندر پار کرنا پڑے، اسے پار کرو اور پار کر کے جاؤ عالم دین کے پاس، یہ علم حاصل کرو. انہیں اتنی آپ کو تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، نہ وہ سمندر پار کرنا پڑا آگ کا نہ پانی کا، آپ کو یہاں آسانی کے ساتھ آنا پڑ رہا، تب بھی آپ نہیں رہے. اور جب آپ آ رہی تو کیا ہو رہا، آپ آ رہی تو ہو یہ رہا جو آپ کو نظر نہیں آ رہا لیکن ہو رہا. لیکن اگر ہمیں آئے نظر یا نہ نظر آئے، اگر اللہ کے رسول نے بتا دیا تو بس کافی ہے ہمارے لیے. یہ اماں زہرا کے والدہ نے جب بتا دیا، والد نے یہ بات بتا دی ہے، رسول خدا نے یہ بات بتا دی، تو ہمارے لیے کافی کہ جب تم گھر سے علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتی تو کیا ہوتا، فرشتے تمہارے راستے میں پر بچھا دیتے ہیں. اب انہوں نے بتا دیا، ہمارے لیے کافی ہے. اب ہمیں کسی تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں، بس کافی ہمارے لیے. تو کہا جا رہا ہے علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. پھر کہتے ہیں کہ علم مومن کی گمشدہ چیز ہے، جہاں سے بھی ملے اسے لے لو، گمشدہ چیز ہے. کوئی چیز گم ہو گئی ہو، آپ کی کوئی چیز گم ہو جاتی، کتنی پریشان ہوتی، آپ کے چہرے سے ظاہر ہوتا. مولا کہتے ہیں جب دنیا کی ذرا چیزیں ضائع ہو جاتی ہے تو تمہارے جو چہرے سے ظاہر ہو جاتا ہو، اور آخرت کی بڑی بڑی چیزیں تم سے وہ ہو جاتی، تمہارے ماتھے پہ بل بھی نہیں پڑتا، تمہیں ذرا بھی کچھ نہیں ہوتا. یہ شکایت کر رہے ہیں، شکایتیں نہیں والی بات کر رہے ہیں. ہم بھی دیکھیں، ہم کہاں سمجھ رہے ہیں کہ ہماری گمشدہ چیز ہے، ہم مسلسل حاصل کرتے رہے. کتابوں کی دکان پہ رش لگا ہوا، لڑکیاں جا رہی، لڑکے جا رہے ہیں، بڑے جا رہے ہیں، بوڑھے جا رہے ہیں، سب جا رہے ہیں مختلف کتابیں خرید کے لے کے آ رہے ہیں. یہ سب علم ہی حاصل. تو علم حاصل کرنے کے مطلب واقعی تھوڑی جانا پڑے گا کہ ہر جگہ جائیے. کسی جگہ آ گئی، آپ کو یہاں کے پوائنٹس آپ کو مل گیا، آپ کو راستہ بتایا گیا، آپ کو طریقہ کار بتا دیا گیا، آپ یہاں سے وہ چیزیں لے کے جاتی ہیں. اس کے بعد پھر آگے جا کے آپ نے علم حاصل کرنا شروع کیا. کتابیں خرید، سب علماء کی تو لکھی ہوئی کتابیں ہیں، یہ آپ نے اس کو خریدا، خرید کے اس کو پڑھنا شروع کر دیا، دن رات پڑھی. تو وہ تو کہہ رہے ہیں ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو. یعنی علم حاصل کرنے کا کبھی آپ کو چھٹکارا نہیں ہے کہ آپ کہیے کہ کب تک، کہ قبر تک. جب قبر کو میت میں رکھا جاتا ہے، کہاں کب تک، کہ قبر تک. اچھا پہلے یہ سن لیجئے، پھر یہ سب میت و ید بتا رہے کہ ابھی تو درود پڑھواتے میت و ید لے کے آگے. بس سنیے پہلے اس کو سن لیجئے کہ دیکھیے کیا کیا نہیں. گھڑی ہے، گھڑی دو یہاں تو دکھائی نہیں دے رہی. اچھا یہ سامنے رہے گی تو پتہ چلے گا، ہم بولتے جائیں گے پتہ نہیں چلے گا کیا ہو گیا. اچھا تو یہ دیکھیں، یہ چار جو حدیثیں آپ کو سنائی ہے، یہ ایک جرمن کا فلسفی تھا، وہ آیت اللہ شہرستانی کے پاس ملنے کے لیے ان کے دفتر آیا. ٹھیک ہے نا، ان کے دفتر آیا تو دفتر آنے کے بعد جو کچھ باقی سب کام تھا وہ کہا. اس کے بعد ان کا ایک رسالہ جو علم پہ نام سے ایک رسالہ تھا، اس کے پشت کے اوپر یہ 4 حدیثیں لکھی ہوئی تھی جس کے بارے میں اس نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے. تو آپ نے بتایا کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے اور یہ ہے جو ابھی آپ کو ہم نے سنائی کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پہ فاضل ہے. اب چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو، ہمارے یہاں تو مخصوص لوگ علم حاصل کرتے ہیں غریب امیر کا. وہاں میسم تمار کیا کھجور بیچنے والے چٹائی پہ بیٹھ کے کھجور بیچ رہے ہو. علم علامہ الحفیظ کس قدر علم تھا. تو آپ دیکھ لیجیے یہ اس کی کوئی قید نہیں ہے. تو کیا ہوا کہ کہنے کے یہ جو 4 سنائی ان کو کہ علم حاصل کرو، مرد عورت پہ واجب ہے، ماں کی گود سے قبر تک، چاہے تمہیں چین کیوں نہ جانا پڑے. اور پھر کہا جا رہا ہے کہ گمشدہ چیز ہے. یہ سننے کے بعد جب یہ انہوں نے بتایا کہ یہ اس پہ لکھا تو فلسفی تھوڑی دیر کے لیے گردن جھکا کے بیٹھ گیا، خاموش رہا. پھر کہنے لگا افسوس ہے کہ آپ کے نبی نے اس قدر شدت کے ساتھ علم حاصل کرنے کی بات کی ہے اور اس کے بعد مسلمان اس قدر جاہل ہیں. اسے تو حیرت ہو رہی ہے، یہاں اس سے بڑی بڑی حدیثیں سنائی. کہنا آپ کہاں حیرت کر رہے ہیں 4 حدیث پڑھ کے، اس کی تو کوئی خاطر، ہم تو اس سے بڑی بڑی سنا چکے ہیں، کسی کو کوئی ذرا بھی نہیں ہوتا. ابھی آپ کو سنا ہے کہ حضرت عیسیٰ یہ کہہ رہے ہیں
کہ ایک آگ کا سمندر ایک پانی کا سمندر پار کر کے جاؤ. حضرت لقمان علیہ السلام سے بیٹے سے کریں کہ گھٹنیوں کے بل چل کے جاؤ. ارے آپ کا معصوم چوتھا امام زین العابدین علیہ السلام, وہ کہہ رہا کہ اگر تمہیں علم کی فضیلت پتہ چل جائے تو تم گہرے سمندروں میں چھلانگ لگا دو, اپنے جگر تک کا خون بہا دو. بتا تو دیا اس نے کہ کیا فضیلت, اگر تمہیں علم کی فضیلت پتہ چل جائے تو تم گہرے سمندروں میں چھلانگ لگا دو, اپنے جگر تک کا خون بہا دو. یعنی کیسی کیسی باتیں کہاں کہاں سے بتائی جا چکی کہ علم حاصل, یہ ہمیں ہوا کیا ہے جو ہم علم حاصل نہیں کر رہے, کیا ہو گیا ہمیں؟ یہ ہم اصل میں بیمار ہو گئے. گناہ کرتے کرتے چاروں طرف ہمارے گناہ اتنے بکھرے ہوئے, گناہ کرتے 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 دل ہمارے اتنے سخت ہو گئے کہ اب بہت سارے گناہ کو تو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے. یقین جانے کوئی گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا ہوتا, گناہ ہی نہیں سمجھا. بچے وہ لگا کے کھیل رہے ہوتے ہیں, اس میں میوزک جو ہے وہ سچ مچ والی میوزک اس میں چل رہی, ماں باپ اطمینان سے بہت کوئی بھائی یہ میوزک چل رہی, بچہ کھیلو نا, وہ بھی کھیلے گا. پھر آگے جب آئیں گے نا قبر میں کیڑے مکوڑے کھیلتے ہوئے قہقہ لگاتے ہوئے, آؤ چلو بہت عمدہ عمدہ چیز آئی ہوئی, تو پھر کیا ہوگا؟ تو بہرحال تو وہاں دل سخت ہو گئے تو کیا ہوگا؟ پانچویں امام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ جو عذاب دیتا ہے, ایک مفہوم سنا رہے ہیں آپ کو, ورنہ ایک ایک کر کے الگ الگ حدیث سنا, وہ ایک مفہوم سنا رہے ہیں کہ جب عذاب دیتا کیا ہوتا, معیشت پہ تنگی بھی, یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک وہ ہے سزا ہے, سزا دے رہا ہے معیشت پہ تنگی, یعنی روزگار میں کمی واقع ہوگی, جسم کی بیماری یہ بھی کمی ہے. لیکن کہہ رہے ہیں کہ دل کا سخت ہونا جو ہے نا, اس سے بڑی اور کوئی سزا نہیں. یہ سزا دی ہے دل کا سخت ہونا, کیونکہ اب کیا ہو رہا, اب کوئی نصیحت کی بات اثر نہیں ہوتی. جب نصیحت کی بات اثر نہ ہو تو اس سے زیادہ بد نصیبی اور کیا ہو سکتی کہ ہمیں کوئی نصیحت کی بات ہی اثر نہیں کر رہی, اثر ہی نہیں کر رہی کسی طرح کی. پورا قرآن پڑھ کے سناتی رہی, کچھ نہیں کہا, ایک ایک آیت کے بدلے لوگ بدل جاتے, پوری تقدیریں بدل گئی, کتابوں میں ان کے واقعات کا انبار لگا ہوا. تو بہرحال وہاں کہا جا رہا ہے کہ علم حاصل کرو, علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. ماں کی گود سے آپ بچپن سے قبر تک علم حاصل کیے, جب میت کو قبر میں رکھا جائے گا تو چاروں طرف سے 4 آگ اسے گھیر لے گی, 4 قسم کی آگ اسے گھیر لیتی ہے. میت میں جب قبر جو ہے میں میت رکھی جاتی ہے تو 4 قسم کی, دیکھیے کہاں کہاں فائدہ پہنچا رہی ہے, ہم کتنی غفلت کر رہے ہیں, ہم اس کو معمولی چیز سمجھ رہے ہیں. سمجھا معمولی چیز ہے. ہم تو مولا علی کہنے والے, ہم لوگ سب لوگ جنت میں چلے جائیں گے. ابھی سناتے ہیں آپ کو جنت میں کیسے جائیں گے, یہ دھوکہ دیا گیا جنت, ہاں بے شک جنت ہے. مولا کیا وہ لوگ جنتی ہو گئے کہ ہاں جنتی ہوں گے, تو پھر ہوگے کیسے وہ جنتی, ذرا سنیے گا. یہی تو ہے, کہتے ہیں نا ہم سب جنت میں جائیں گے, جو جی چاہے کہیے گا جنت میں جائے گا. ہاں یا علی کہتے ہیں تم تو جنت میں جائیں گے, چلیے ٹھیک ہے ابھی سناتے ہیں آپ کو جنت میں جائیں گے. یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ہوگا تو لوگ رکتے ہیں. جب آپ کو پوری زندگی یہی بتائے گا ہم یا علی مدد کرتے ہیں, جنت میں جائیں گے جنت میں جائیں گے, اس کا فلسفہ نہیں سر. یا علی مدد کہنے والے کون ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, یہ نکال لیا گیا. لا الہ الا اللہ جنت میں جائے گا, لا الہ الا اللہ کہنے والا ان کو سکھا دیا کہ لا الہ الا اللہ کا وہ جنت میں, اخلاص کے ساتھ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں جائے گا. اور اخلاص یہ ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ کہاں ہو رہا, آدھی چیز بتائی جاتی ہے, آدھی چیز روک لی جاتی ہے. یہ طریقہ کار ہے ہمارے دشمنوں کا کہ ہم سے کیا کام کیا گیا کہ ہمارے ساتھ یہ کیا گیا, تھوڑی سی چیز بتائی جاتی ہے, تھوڑی سی روک لی جاتی, اصل چیز بتائی جاتی اور باقی چیز روک لی جاتی ہے. تو کیا ہوتا, ہم جو ہے گمراہی کے اندر پھیلتے رہتے. اس لیے کہا یا علی مدد کو, سب کے سب یا علی کہنے والے, جو علی کے ماننے والا وہ سب جنت پہ جائے گا. ابھی سنا رہے ہیں آپ کو, انہی کی زبانی سنا رہے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. بہرحال ابھی یہ سن لیجئے کہ قبر میں لا کے میت کو رکھا جائے گا, 4 آگے جو ہے چاروں طرف سے اسے گھیر لیں گے. یہ مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام کا قول سنا رہے ہیں آپ کو. اٹھتے بیٹھتے ان کا نام لیتے, تقاضا محبت ہے, محبت کا تقاضا بے شک لیجئے, صبح شام اٹھتے بیٹھتے ہر وقت لیجئے, لیکن صحیح معنوں میں لیجئے نا. انہی کا نام لے رہے ہیں, انہی کی نافرمانی کر رہے ہیں, یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی کہ ان کا نام انہی کی نافرمانی. تو ایک طرح دیکھا جائے تو بس وہی معاف کر رہے ہیں جو معاف ہو رہا, ورنہ معاف کرے. اب ہمارا نام لیجئے, ہمارے نقصان پہنچاتی رہی تو ہم مانیں گے آپ کو, ہمیں نام لینا نہیں مانیں گے. وہ ہم انہی کا نام لے رہے ہیں, انہی کو نقصان پہنچا رہے ہیں, انہی کی محنتوں پہ پانی پھیر رہے ہیں. یہ تو اللہ کا رحم ہے, ان لوگوں کے کرم ہے, وہ مہربان ہے, سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں بیوقوف بنایا گیا ہے اس لیے ہم معاف کر رہے ہیں, ورنہ تو ہمیں چھوڑیے کیا ہوتا. تو جب یہ میت کو قبر میں رکھا جائے گا تو 4 آگ 4 طرف سے گھیر لے گی. نماز آئے گی, ایک آگ کو گل کر دے گی. روزہ آئے گا, دوسری آگ کو گل کرے گا. صدقہ آئے گا, ایک آگ کو گل کر دے گا. پھر اس کے بعد آخر میں
چوتھی آنکھ کو گل کرنے کے لیے علم آئے، اس کا علم آئے گا، اس کا علم آئے گا، اور وہ چوتھی آنکھ کو بھی گل کر دے گا، اور پھر کہے گا کہ اگر میں ان چاروں آنکھوں کو پا لیتا تو سب کو میں گل کر دیتا۔ پھر میت سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ تم کوئی غم نہ کرنا، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ کیا چیز؟ علم۔ کہاں ہے وہ علم؟ قبر سے زیادہ ہولناک جگہ اور کون سی ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے کہا جا رہا ہے علم حاصل کرو، تبھی کہا کہ ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو۔ یہ علم حاصل کرنے کے فضیل، اب آپ لاکھ پھولوں کی چادریں اوپر چڑھاتی رہی، لاکھ چادریں چڑھاتی رہی، اس پر کیا کیا چیزیں بنائی جا رہی مختلف لوگوں کے مدارکوں پر، دیکھے اس سے کیا ہوگا؟ اندر جو ہو رہا وہاں کیا ہے؟ وہاں تو ان کا کام آئے گا، ان کے کارنامے کام آئیں گے۔ بتاؤ تمہارے کام قبر میں کیا کیا چیز کام آتی، کیا کیا چیز کام نہیں آتی، وہ ساری چیزیں تفصیل جو ہے ائمہ تارین بتا کے چلے گئے۔ علم حاصل ہوگا تو پتہ چلے گا۔ تو دیکھیے مولا کے ماننے والے، لیکن یہاں پہ یہ کام آ رہا ہے کہ علم حاصل نہیں کیا تو وہ کہہ رہا کہ ہم جو ہیں تمہاری مدد کریں گے، بے فکر ہو جاؤ۔ یہ علم اتنی افضل چیز ہے۔ اور یہ کیا کام کرتی؟ علم کیا کام کرتی؟ دیکھیے مال جو ہوتا ہے، مال پیسہ جو ہوتا ہے کیا کام کر؟ صراط سے گزرنے کے لیے اتنا تو آپ کو معلوم ہے کہ پل صراط سے گزرنے کے لیے پروانہ چاہیے، پاسپورٹ چاہیے، کس چیز کا؟ ولایت کا۔ سب کو معلوم ہے کہ علی کی ولایت کا پروانہ اگر آپ کے پاس ہے، علی کی ولایت کا پاسپورٹ ہے، تب آپ اس سے گزر سکتی، ورنہ نہیں۔ آپ سب کہیے گا، ہم سب کہیں گے ہم سب ماشاءاللہ سے حضرت علی کو، علیہ السلام کو ماننے والے، تو ہم سب گزر جائیں گے۔ اللہ کا شکر ہے گزر جائیں گے۔ بہت سارے یا علی کہہ کے گزر جائیں گے، یا علی کہہ کے گزر جائیں گے، یا علی کہہ کے گزر جائیں گے۔ 7 طریقہ کار بتائیں، 9، یہ 9 قسم سے لوگ گزریں گے۔ کون گزرے گا؟ باقی لوگ تو گزریں ہی گے نہیں، جو علی کو ماننے والے ہیں وہ گزریں گے۔ 9 طریقے بتائیں۔ حدیث الشیعہ کتاب، اس میں طریقہ بتایا گیا۔ قیامت کے 10 مرحلے کتاب ہے آیت اللہ رشیری کی، اس میں بتایا گیا۔ اور نہ جانے کتنی کتابوں ہوں گا، ہمیں تو تھوڑی سی کتابیں ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں تو تھوڑی سی پتہ ہے۔ 2 کتابیں، حدیث الشیعہ آیت اللہ مشکینی کی کتاب ہے، آیت اللہ رشیری کی کتاب ہے، قیامت کے 10 مرحلے، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ کیا موجود ہے؟ کہ جو پل صراط سے لوگ گزریں گے ان کے 10 قسم کے لوگ ہوں گے۔ کچھ لوگ ہوں گے کہ بجلی کی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے، کچھ لوگ ہوں گے تیز آندھی کے ساتھ گزر جائیں گے، کچھ لوگ ہوں گے تیز رفتار گھوڑے پہ کی طرح وہ گزر جائیں گے، کچھ لوگ دوڑتے ہوئے گزر جائیں گے، کچھ لوگ رگڑتے ہوئے گزر جائیں گے، کچھ لوگ پیٹ کے بل اور پیٹھ کے بل ایسے رگڑتے ہوئے جا رہے ہوں گے۔ کہ 10 طریقے ہو گئے، سب کے الگ الگ طریقے۔ کیوں بھائی 10 طریقے کیوں ہیں؟ ایک طریقہ بتائیے، ہم سب علی کو ماننے والے ہیں، ایک طریقے سے ہم سب کے سب چلے جائیں گے۔ سمجھ رہی بات کو؟ سمجھا رہے ہیں، آج پڑھا نہیں رہے ہیں۔ تو جب آج پڑھا نہیں رہے تب یہ ہو رہا تو بعد میں کیا ہوگا؟ آج پڑھا نہیں ہے، آج صرف سمجھا رہے ہیں کہ اس غلط فہمی سے باہر نکل آئیے۔ تو اگر ایک دفعہ بھی توبہ کر دیں گے تو سب کام ہو جائے گا۔ اگر غلط فہمی سے باہر نکل آئے، ہمیں احساس ہو گیا کہ ہم سے غلطی ہوئی یا ہمیں دھوکہ دیا گیا، ہم سے غلطی ہو گئی، تو بس تھوڑی تو دیر لگے گی اور ہمیں کوئی اس میں تعجب کی بات نہیں ہوگی۔ ابھی حر آئے ہیں اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے، تو ہم تو ان کے ماننے والے ہیں۔ بتائیے کون لوگ ہیں؟ سب تو علی کے ماننے والے ہیں۔ تو اس میں 10 طرح سے گزارا جا رہا ہے۔ کچھ جو ہے بجلی کی تیزی کے ساتھ گزر گئے، کچھ جو ہے آندھی کے ساتھ چلے گئے، آندھی کی طرح، کچھ تیز رفتار گھوڑے کی طرح چلے گئے، کچھ دوڑتے ہوئے چلے گئے، کچھ پیٹ اور سینے کے بل رگڑتے ہوئے جائیں گے۔ اس طرح یہ کس طرح سے ہوگا؟ اپنے اپنے اعمال کی بنیاد پہ ہوگا۔ چوکیاں ہیں، 10 چوکیاں، 7 چوکیاں بتائیے، ہر چوکی پہ 1,000 سال رکنا پڑے گا اور وہاں دینا پڑے گا حساب کہ بتاؤ نماز، بتاؤ روزہ۔ یہاں اس قدر ٹالا جا رہا، اس قدر نماز ٹالی جاتی ہے، اس قدر روزہ ٹالا جاتا ہے کہ یہ کہہ کے تو ہم تو مولا کے ماننے والے ہیں، ہم تو ماتم کر رہے ہیں۔ ارے ماتم کر رہے، تمہاری تو زیادہ ذمہ داری پر نہیں، تمہارا تو زیادہ جوش ہے، زیادہ جذبہ ہے، تم زیادہ شوق سے نماز پڑھو گے تو کوئی تمہیں دیکھ کے سب حیران رہ جائیں گے کہ نماز پڑھنے والا یہ کون ہے؟ کہہ رہی ہے حسین کا ماننے والا، کہ ایسا کرے۔ ہاں، حسین کے ماننے والے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ حسین نے خود نماز پڑھ کے دکھا دیا کہ کیسے ماننے، ان کے بابا کیسی نماز پڑھا کرتے تھے، ان کا بیٹا کیسی نماز پڑھا کرتا تھا، سب تو پتہ۔ سید سجاد نام پڑ گیا تھا، یہ سب ہو رہا کہ نماز پڑھنے والا کو نہیں ہم تو ماننے والے تو نماز نہیں پڑھے گے۔ نماز نہیں پڑھو گے تو پھر تمہارا حشر بھی کیا ہوگا؟ کیا ہوگا حشر؟ جیسا حشر ہی بتانے آئے تو کچھ اور بھی کام کر لیجئے۔ نہیں، اب اچھی اچھی باتیں تو بہت سن چکے نا، اب یہ بھی سن لیجئے، یہ بھی سن لیجئے۔ ایک شخص چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا،
تو اچھی اچھی باتیں بتا، ابھی تو وہ شروع ہی نہیں کیا. چھٹے امام کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ مولا ایک شخص ہے جو ظہر کی نماز جان بوجھ کر تاخیر سے پڑھتا ہے. مولا ایک شخص ہے جو ظہر کی نماز کو جان بوجھ کر تاخیر سے پڑھتا ہے، تو آپ بتائیے کہ اس شخص کے بارے میں کیا آپ کے خیال ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا شخص قیامت دن بغیر مال و دولت کے بے کسی اور تنہائی کے عالم میں ہوگا، مشہور ہوگا. قیامت کے دن اس طرح مشہور ہوگا. چلو قیامت کے دن تو بہت سارے لوگ آئیں گے تو یہ بھی آ جائے گا، یہ کوئی جنتی علی کا ماننے والا ہی جنتی ہوتا ہے، یہ گیا تو بہت سارے لوگ آئیں گے. تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ بغیر مال اور دولت کے اس طرح سے مشہور کیا جائے. پھر اس نے کیا، اگر وہ اہل جنت میں سے ہوا تو اب دیکھیے یہ علی کا ماننے والا آ گیا. اہل جنت میں سے کون ہوگا؟ وہی ہوں گے مولا علی کے ماننے. اگر غز کیا، اگر اہل جنت میں تو حضرت فرمایا اگرچہ بہشت میں ہو تو بھی. رابی نے پوچھا کہ اس کا بہشت میں درجہ کیا ہوگا؟ اگر بہشت میں بھی چلا گیا تو اس کا درجہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا جنت میں تنہا ہوگا، بغیر بیوی کے، بغیر بچے کے، بغیر مال کے، بغیر کسی کے، بے کسی کے عالم میں ہوگا. جنت کے دوسرے لوگوں سے وہ امداد کی درخواست کرے گا. توبہ توبہ کریں ہم لوگ، اللہ محفوظ رکھے ہمیں کہ ہم لوگ یہ نماز کو اس طرح، یہ تو ایک نماز کا بتایا گیا اور باقی نماز کا کیا اثر ہوگا کہ ہم باقی نماز کے لیے کیا کیا جائے. یہ ایک نماز کا بتایا گیا، ہم بڑے خوش ہیں کہ ہم نماز پڑھیں یا پوری نماز چھوڑی جا رہی ہے. وہ صرف ایک نماز کا بتا رہے ہیں کہ اگر وہ اہل بہشت میں سے ہوا تو ان کا تب بھی یہی ہوگا، اس کے ساتھ یہ ہوگا، نہ بیوی ہوگی، نہ بچے ہوں گے، نہ مال ہوگا، اطلاب ہوگا، تنہا ہوگا، بالکل تنہائی کے عالم ہوگا. لوگوں سے کہے گا کہ میری مدد کرو، یعنی وہاں اپنی مدد کے لیے پکار رہا ہے. یہاں نماز کو حقیر جاننا تھا، وہاں کیسی آپ کے ائمہ نے، ہمارے ائمہ نماز پڑھ کے چلے گئے، کیسی نمازیں پڑھ کے چلے گئے، اس کے باوجود ہمارے اوپر کوئی اثر کسی قسم کا اثر نہیں ہوتا. بس لاؤبالی پن کی طرح ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اب آپ نے 2-4 جو انٹر بی اے جو کر لیا تو اس کو بڑی آخری چیز سمجھ رہے ہیں. علم دین کو کوئی بہت ہی معمولی چیز سمجھا جاتا، کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا. پڑھے نہ پڑھے، جانے نہ جانے، دنیا کے اندر اکڑتے ہوئے اگر تھوڑی سی مال دولت پوسٹ اور مرتبہ مل گیا ہے تو پھر تو کیا پوچھنا، پھر تو دماغ ہی نہیں ملتا کہ اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں. نہ سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ کوئی بتائے تو اس کو ماننے کو تیار ہوتے. مغرور ہو جاتے ہیں، زبان دراز ہو جاتے ہیں. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ آپ ان سے بات یہ گھما پھرا کے عجیب طرح کے باتیں کر دیں. ان کا جو کچھ تمہارے پاس علم تمہارے پاس ہے، مرنے کے بعد کچھ کام نہیں آئے گا. یہ وہی علم کام آئے گا جو حرام و حلال تمہیں بتا رہا تھا، آخرت کی یاد دلا رہا تھا. یہ علم تمہارے کام آئے گا، ورنہ یہ والا علم تو کتنا بھی لے جا کے ڈگریاں رکھ دو گے قبر کے اوپر، یہ کام کچھ نہیں آنے والی ہے نا. ہماری پرانی بچیاں جانتی ہیں، بہت ساری حدیثوں کو اس قدر دہراتے ہیں کہ یہ بھی جب عام زندگی میں کسی کو دیکھیں تو ان کو حدیث یاد آ جائے. جیسے کہ ابھی آپ نے سنا نہیں کہ وہ بچہ ادھر سوال کیا گیا، ادھر قرآن کی آیت آ رہی ہے، آپ سے بھی ادھر سوال کیا جائے، آپ ایک حدیث سنا دیجئے. کبھی تو کچھ تو نکالائیے. اگر قرآن کی آیت تو حدیث کو آپ نے کیا سمجھا ہوا معمول؟ ابھی تو سنایا ڈاکٹر عابد نے بھی سنایا نہیں کہ وہ غش کے عالم میں ہیں، غشی میں ہیں، تلوار پڑی ہوئی ہے، ضربت لگی ہوئی ہے. اسبت ابن نباتہ ان کو دیکھنے کے لیے گئے، ان کے ایک صحابی دیکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پیلے رنگ کی پٹی بندھی ہوئی تو چہرہ بھی زرد ہو رہا تھا، پیلا ہو رہا تھا، نہیں ان کے اوپر زہر کا اتنا اثر ہوتا چلا جا رہا. لیکن ایسے ہی جیسے آنکھ کھولا کہ اسبق کیسے اور سلام کیا، کہہ رہے ہیں مولا ایک حدیث سنا دیا. اس کے بعد غشی میں چلے گئے، پھر آنکھ کھلی، پھر دیکھا ان کی طرف، پھر وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو کہنے لگے ایک اور سنا دیں. خود سے کہہ رہے ہیں کہ اب ایک اور سنا دیں. آپ کیا سنائیے گا؟ آپ کو تو ایک سے دو دفعہ یہاں سنایا جائے تو اعتراض ہونے لگتا ہے کہ نہیں سنائیے. نہیں کیا پرانی یاد ہو گئی؟ پرانی یاد نہیں ہوئی؟ نہیں سنائیے. آپ بھی جیسے کوئی آدمی بات کرے فوراً کہیے گا حدیث سن لیجئے. حدیث آپ کو سناتے ہیں تو جب بھی کسی کو کہیں پہ دیکھیں تو فوراً آپ کو حدیث یاد آئے، ائمہ کی حدیث یاد آئے کہ یہ کیا کہا جا رہا. یہ بڑا مرتبہ لوگ ہوتے ہیں کہ کیا کہا رہا ہے، بہت سارے پڑھے لکھوں کو ان کی جہالت نے تباہ کر دیا. بہت سارے پڑھے لکھوں کو سنیے، پڑھائی لکھائی میں جو آئی ہیں تو سنیے، غور کیجئے، یقین کیجئے کہ آپ کو یہ پڑھائی کام آئے گی دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور دنیا کی پڑھائی میں بھی آپ کو آگے بڑھائے گی. علم حاصل کرنے کے لیے اسلام علم حاصل کرنے کے لیے کبھی بھی منع نہیں کرتا، کہیں بھی منع نہیں کرتا. لیکن آپ صرف ایک طرفہ علم حاصل کر کے اور چلی جائیے اس دنیا سے تو پھر کہا جائے گا جو علم آپ نے حاصل کیا تھا، جو وقت آپ نے لگایا تھا، اس کا صلہ دنیا میں آپ کو مل گیا. کہ کہاں ملا؟ ٹھیک سے تو پورا نہیں ملا. کہ تو اگر آپ نے پڑھا ہوتا تو ائمہ تاجرین کے آپ کو قول خود ہی مل جاتا کہ دنیا اتفاقیہ ہے. امام حسن اسلام امام حسن اسلام ارشاد پر بتائیے، کہتے ہیں دنیا اتفاقیہ ہے.
بہت سارے پڑھے لکھوں کو کچھ بھی نہیں ملتا، اور بہت سارے کم پڑھے لکھوں کو بہت کچھ مل جائے. دنیا اتفاقیہ، مگر آخرت بغیر استحقاق کے نہیں ملے گی. انہیں آخرت کے لیے کوشش کرنا پڑے گا، جتنی کوشش کرو گے اتنا ہی ملے گا. ایسا تھوڑی ہوگا کہ آپ کا اور خامنئی صاحب کا، خمینی صاحب کا، خوئی صاحب کا درجہ سب ایک ہو جائے. صرف دعا کروا دیجیے گا مولانا صاحب سے کہ ہمارے ابا کو اعلیٰ علیین میں جگہ ملے، تو خمینی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے کہ بھائی تم نے کیا کیا جو تم یہاں کے اتنا مقام تم کو مل گیا؟ کہ کیا کرایا کچھ نہیں، مقام تم یہاں کے لے رہے ہو. تو یہ ہوگا کہ کیا کہہ رہے ہیں مولا؟ کہہ رہے ہیں کہ آخرت بغیر استحقاق کے نہیں ملے گی. تو آخرت کے لیے آپ کو استحقاق حاصل کرنا پڑے گا. بہت سارے پڑھے لکھوں کو ان کی جہالت نے تباہ کر دیا. جو علم ان کے پاس تھا ان کے کچھ کام نہ آیا. یعنی جو علم ان کے پاس تھا دنیا کا علم تھا، آخرت کا علم نہیں تھا. ہمیں آخرت کا علم حاصل کرنا پڑے گا. بغیر آخرت کا علم حاصل کیے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے بارے میں یہ والی بات کہی گئی کہ جاہل کی نشانی پوچھی گئی. کیا پوچھا گیا کہ جاہل کون ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وقت کم ملا تو جلدی جلدی سنا رہے ہیں، بہت جلدی جلدی. ویسے بھی ہم جلدی جلدی بولتے ہیں، بعد میں آپ پوچھتی رہیے گا جو کچھ پوچھنا ہوگا. ابھی ہم جلدی جلدی تھوڑی سی بات بتا جائیں. یہ ایک حدیث سنانے کے بعد پھر آپ کو بتاتے ہیں کچھ چیزیں. جاہل وہ ہوتا ہے جو خدا کی نافرمانی کرے. سن لیجئے، رٹ لیجئے، جان لیجئے. جاہل وہ ہوتا ہے جو خدا کی نافرمانی کرے. اگر ہم پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کے چلے آ رہے ہیں گانا گاتے ہوئے، تب بھی یہی کہا جائے کہ جاہل جا رہا، جاہل جا کے. کیوں جاہل کیوں؟ میں نے بعد میں پی ایچ ڈی آج ہی تو ڈگری ملی، تو اللہ کی نافرمانی کر رہا، جاہل ہی تو ہے. اللہ کے رسول نے یہی کہا کہ جاہل، یہی کہا جائے گا نا. کیا کہہ رہے ہیں کہ جاہل وہ ہوتا ہے جو خدا کی نافرمانی کرے، خواہ دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت اور بڑی شان والا ہو. سبحان اللہ، کیا عجیب بات کہی ہے. رٹ لیجئے اس چیز کو، لکھ کے لگا دیجئے. آپ اپنے یہاں جو فریج ہے اس پہ لکھ کے لگا دیجئے، لیکن دیکھ لیجئے گا کوئی ماموں خالو کوئی غصور نہ ہوگا آ کے مارنے لگے آپ کو کہ کس نے لگایا، یہی جاری مدرسے اس نے جانا بند کروا دو. یہ نہیں ہونا چاہیے. سوچ سمجھ کے لگائیے ورنہ مت لگائیے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جاہل وہ ہوتا ہے جاہل وہ ہوتا ہے جو خدا کی نافرمانی کرے، خواہ دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت اور بڑی شان والا کیوں نہ ہو. ہم لوگ خوبصورتی اور شان کے پیچھے دب جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں. اللہ کی نافرمانی، اب کیا ہوتا ہمارے دماغ میں اللہ، اس کا رسول، اس کی عظمت، اس کی بڑائی سب نکل جاتی ہے. یہ ذرا سا دو پیسہ سامنے آ گیا، دیکھ لیا تو کہتے ہیں جاہل وہ ہوتا ہے جو خدا کے نافرمان، خواہ دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت اور بڑی شان والا کو. پھر فرماتے ہیں مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں جاہل نہ تو اپنے گناہ سے رکتا ہے، نہ واعظ و نصیحت سے فائدہ اٹھاتا ہے. جاہل نہ اپنے گناہ سے رکتا ہے، نہ واعظ و نصیحت سے فائدہ اٹھاتا. اب آپ جاننا تو بند ہو گیا آپ کا. اگر آپ نے طے کیا ہوگا کہ اگر یہ کلاس میں آئیں گے تو پھر ہم نہیں جایا کریں گے، یہ سنانے کے بعد آپ کا جانا رک گیا. کیوں کہ واعظ و نصیحت سے کیا کرتے گا؟ رکتا نہیں. واعظ و نصیحت، جاہل نہ تو گناہ سے رکتا ہے، نہ واعظ و نصیحت سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہم لوگ جاہل نہیں ہیں، رکی رہیے گا یہیں پہ کہ ہم پڑھتے رہیں گے کافی دنوں تک پڑھتے رہیں گے. اور ظاہر خود بخود جہالت ختم ہو جائے گی جب زیادہ دن تک پڑھتے رہیں گے. وقت کو اپنے گنوائیں گے نہیں، ہم وقت کو ضائع نہیں کریں گے. کسی زمانے کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک کسان جو تھا وہ کھیت میں ہل چلا رہا تھا. ہل چلانا سمجھتی ہیں؟ کھیت میں ہل چلا رہا تھا. تو ہل چلاتے چلاتے اس کی نظر ایک چمکتی ہوئی چیز کے اوپر پڑی. تو دیکھتا رہا، پھر گھوم کے آتا تھا چلا کے، پھر دیکھتا رہا چیز کافی چمکدار. اس کو تجسس ہوا کیا چیز ہے وہ. خیر وہ رک کے گیا، وہ چیز اٹھائی، ایک خوبصورت تھی، کوئی جواہرات کی کوئی چیز تھی. شیشہ خوبصورت تھا، بہت خوبصورت تھا، بہت چمک رہا تھا. اس نے اس کا اٹھایا، پوچھا، صاف کیا تو وہ اور حسین ہو گیا. بہرحال اپنا کام کاج ختم کر کے گھر آیا. جب گھر آیا وہ تو بیوی کو دکھایا کہ دیکھو یہ کیا ہے. بیوی سمجھدار تھی تھوڑی سی، کہنے لگی کہ بھائی یہ ہم رکھ کے کیا کریں گے، اس کو لے جا کے بیچ دو، ہم گھر کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ لے لیں گے. اس کی سمجھ میں آ گیا کہ ہم بات تو صحیح کہہ رہی. وہ لے کے شہر کی طرف نکلا اسے بیچنے کے لیے. مختلف دکان پر شہر میں جاتا گیا، لوگوں کو دکھاتا گیا، ہر آدمی انکار کرتا گیا. یہ ہے تو بہت خوبصورت چیز، لیکن بہت قیمتی ہے، اس کی قیمت ہم نہیں لگا سکتے. ایک دکان کے بعد دوسری دکان کے بعد تیسری دکان وہ جاتا رہا، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے کر کے
وہ ایک وزیر کے پاس پہنچ گیا کہ کہنے بادشاہ کے وزیر کے پاس، یہ دیکھیے کہ میرے پاس یہ ہے، اس کی کیا قیمت ہوگی؟ کہ نہیں بہت خوبصورت ہے، میں بادشاہ کے پاس لے کے چلتا ہوں اور وہاں دکھاتا ہوں۔ بادشاہ کے پاس، بادشاہ کو پہلی ہی نظر میں پسند آ گئی، واہ بہت عمدہ ہے، پہلی نظر کر گئی تو ہر قیمت میں مجھے لینا، مجھے یہ ہر قیمت پہ لینا ہے۔ وزیروں اس کا ایسی قیمت لگاؤ، وزیر دوڑ بھاگ کرتے رہے، مختلف جگہ پوچھتے رہے، کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بادشاہ نے کہا اس کی قیمت بتاؤ، کیونکہ مجھے ہر قیمت پہ اسے لینا ہے، اگر نہیں بتاؤ گے تو گردن اڑا دے۔ وہ تو بات بات پہ گردن اڑتی تھی، گردن اڑا دی، آدمی اڑ رہی، بات ہی بات پہ اڑ رہی، اور کس بات پہ اڑ رہی؟ کسی اہم کام کے لیے گردن تھوڑی اڑ رہی ہے، بات بات میں اڑ، کہنے بتاؤ ورنہ گردن اڑا دی جائے گی۔ اب بیچارے بڑے پریشان، سب آپس میں بیٹھے مشورہ کرنے لگے کیا کیا جائے، اس کی قیمت کیسے لگائی جائے۔ پھر بڑی ہوشیاری کے ساتھ 3-4 وزیروں نے مل کے ایک فیصلہ کیا، ایسا کرتے ہیں، دیکھیں ان کی نگاہ میں بھی اتنی زیادہ قیمتی یہ چیز تھی کہ انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس شخص کو تھوڑا سا ایک وقت دیتے ہیں، وقت مقرر کرتے ہیں، اس وقت میں اس سے کہتے ہیں کہ تم خزانے میں جاؤ اور جتنی چیزیں نکال سکتے ہو خزانے سے، جو بھر سکتے ہو لے سکتے ہو، سب لے لو۔ بادشاہ صاحب سے کہا کہ بالکل ہم لوگوں نے طے کر لیا، بے فکر رہیے، یہ ہیرا یا جو کچھ بھی ہے یہ آپ کا ہوا۔ اس کے پاس آئے، کہا اس کی قیمت یہ ہے کہ ہم تمہیں خزانے میں اتنا وقت دے رہے ہیں کہ اتنے وقت کے اندر خزانے سے جتنی چیزیں لے سکتے ہو وہ سب لے لو، اور یہی اس کی قیمت ہے۔ وہ بھی خوش ہو گیا کہ خزانے میں مجھے بھیجا گیا، دروازہ کھلا، خزانے میں گیا، دیکھا چاندی ڈھیر لگی ہوئی، چاندی کے زیورات ہیں، چیزیں ہیں، اینٹیں ہیں، سامان ہے، برتن ہے چاندی کے، بڑا خوش ہوا، چاندی۔ پھر دیکھا کہ ایک دروازہ اور نظر آ رہا ہے، اس کو کھولا، اس میں گیا تو دیکھا سونے کے زیورات، سونا ہی سونا، سونے کے زیورات، سونے کی اینٹیں، سونے کے برتن، ہر چیز سونے کی ہے، اور خوش ہو گیا، پھولا نہیں سمجھ رہا کہ کتنا خوش نصیب ہوں میں کہ اتنی ساری چیزیں مجھے مل رہی۔ ایک دروازہ اور کھولا اس نے، اب اس کا جستجو بڑھتی گئی کہ جب اتنی چیزیں تو اور دیکھتے جاتے گیا۔ اب کھولا تو وہاں ہیرے جواہرات، اللہ اکبر، ہیرے جواہرات، اتنے ہیرے جواہرات کو تو دیکھ کے اس کو دنگ رہ گیا کہ اب تو یقیناً ہم سادہ خوش نصیب کوئی بھی نہیں پایا جاتا۔ تھوڑا سا جگہ دکھ رہی تھی اس کو، کوئی اور دروازہ، وہاں بھی کھولا اس نے، کھول کے ادھر بھی گیا، اب جلتا جلا جا رہا، اسے پتہ نہیں کہ پھنسنے جا رہا وہ، جاؤ گے بیٹا پھنس جاؤ گے۔ وہاں اس نے بادشاہ کا تخت دیکھا، بادشاہ کے تخت تو ایسے ویسے تو نہیں، یہاں کرسی پہ لا کے بیٹھا دیا، ہمیں کیل چبھ رہی ہے، آپ کو کیا پتا کہ کیل چبھ رہی، آپ نے ہمیں یہاں لا کے بیٹھا دیا، تو آپ سمجھے کہ ایسے ہی ہوتا۔ بادشاہ کا تخت بڑا عالیشان، بڑا ٹھیک ٹھاک، بہت بہترین بادشاہ کا تخت تھا۔ اس پر جا کے بیٹھا تو اس نے کہا کہ میں تو ایسا ہوگا کہ اب جاؤں گا اپنے گھر، جاؤں گا وہاں گاؤں والوں کو سب کو بتاؤں گا کہ وہ بادشاہ کے تخت پہ بیٹھا تھا، اور جا کے بیٹھا تو بڑا نرم تھا، ملائم تھا، مخملی تھا، یہ تھا، بڑا آرام ملا کہ اتنا تھکے ماندے میں اتنی دور سے آئے، لاؤ ذرا دیر کے لیے لیٹ لیتے۔ لیٹا تو لیٹا بیچارہ سو گیا تو ٹائم یہاں ختم ہو گیا۔ وزیر وہاں سے آئے، آ کے دیکھا کہاں کی، اس کمرے میں بھی نہیں، اس کمرے میں نہیں، دیکھا بادشاہ کے تخت پہ لیٹا ہو، کوئی اٹھ کیا ہوا؟ وہ سامان کرنے نہیں، وقت ختم ہو گیا، سامان لیا کرنے، ابھی تو کچھ نہیں لیا کر نکلو۔ وہاں سے نکالا، ہیرے جواہرات کے کمرے سے نکالا، سونے کے کمرے سے نکالا، چاندی والے کمرے سے نکالا، دھکے دے کے اسے باہر کر دیا کہ جو وقت تھا اس پہ تمہیں دیا گیا، اس پہ تم نے کچھ نہیں کیا، تمہیں کچھ نہیں ملے گا، تم باہر جاؤ۔ باہر آ گئے، سر پکڑ کے بیٹھ گیا، ہائے افسوس کہ ہم نے غفلت برتی اور کچھ حاصل نہیں کیا، ہائے افسوس ہم نے غفلت برتی، کچھ نہیں حاصل کیا۔ اس کہانی کے نیچے لکھا ہوا تھا، اس کہانی کے نیچے لکھا ہوا تھا، یہ چاندی جو ہے یہ بچپنا ہے، یہ سونا جو ہے یہ جوانی ہے، یہ ہیرے جواہرات جو ہیں یہ بڑھاپا ہے۔ تم نے جوانی میں کچھ نہیں حاصل کیا، غفلت برتی، بچپنے میں کچھ نہیں حاصل کیا تم نے۔ کہ ہم بچپنے میں کہاں سے حاصل کرتے؟ ہمارے ماں باپ نے کچھ حاصل کیا ہوتا تب ہمیں بچپنے میں کچھ ٹریننگ دی جاتی۔ آپ سے جو عورتوں کو کہا گیا کہ ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو، اتنا بڑا مقام آپ کو دیا گیا، اتنا بڑا مقام دیا تو آپ سے حساب بھی بڑا لیا جائے گا۔ آپ یہ سمجھ لیجیے، آپ کو جب کوئی مرتبہ دیا گیا تو آپ کو مرتبہ پسند نہیں، آپ کو مرتبہ یہود و نصارہ نے جب دیا کہ آپ بے پردہ ہو جائیں، گھومتی رہیں، فیشن کریں، گانا بجانا، ناچنا، ہر طرح کے میڈیا سائنسز میں جا رہی ہیں کہ ہم اینکر پرسن بنیں گے، ہم خبریں پڑھیں گے،
آپ کدھر جا رہی ہیں؟ آپ کو تو دھوکہ دیا جا رہا ہے، آپ کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، آپ کو غفلت میں رکھا جا رہا ہے، آپ کی سمجھ میں آپ کو اپنے ائمہ طاہرین کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آپ کو قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا، 1,24,000 انبیاء کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ان کی بات سمجھ میں آ رہی ہے، یہ دھوکہ آپ کو دے رہے ہیں، ان کی بات سمجھ کہا کہ کیا کام کرنا تھا کہ بچپنے میں تمہیں علم حاصل کرنا تھا، کہاں حاصل کیا بچپنے میں؟ یہ جو چاندی والا زمانہ، آپ تو اس وقت اگر ہم بہت زیادہ آپ کو خوش کرنے کے لیے بات کہیں تو ہم کہیں گے آپ کو تو اس وقت چاندی اور سونے کے درمیان کا زمانہ ہے، یہی کہیں نا کہ آپ تو ابھی بچی بھی ہیں، ابھی ذرا سی. لیکن اگر سچ مچ دیکھیے، آپ غور کیجئے، یقین جانیے پہلی دفعہ جب ہم نے اس کو پڑھا تو ہم سناٹے میں آ گئے کہ ہاں واقعی کہاں مقام ہے ہمارا، ہم کہاں ہیں. کہنے کہ تم بچپنا گزار دیا، تم نے کیا حاصل کیا؟ کچھ بھی نہیں حاصل کیا، صرف کھیل کود کرتے رہے. امام حسن عسکری علیہ السلام کچھ بچے کھیل رہے تھے، آپ کھڑے ہوئے تھے، وہ گریا کر رہے تھے، بہلول ادھر سے گزرے، کہنے لگا شہزادے، اللہ اکبر، وہ پہچانتے تھے کہ شہزادے کیا کھیلنے کی کوئی چیز نہیں ہے، میں کچھ لا دوں، آپ کیوں گریا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے ہم کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں. اللہ اکبر، کہنے ہم کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، ہم تو اس لیے پیدا کیے عبادت. پھر انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ ہم کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیے، ہم اس لیے دنیا کھیل تماشا نہیں وغیرہ وغیرہ انہوں نے پڑھی. کہ تو کیا ہوا، آپ تو نیک ہیں، ابھی بچے ہیں، معصوم ہیں، ابھی کیا آپ کو اتنا گریا کرنے کی اس کی کیا ضرورت ہے؟ کہ نہیں، ہم نے اپنی والدہ کو مختصر کر کے سنا رہے 1-2 پیج کے اوپر، یہ کریں ہم نے اپنی والدہ کو دیکھا ہے کہ جب وہ بڑی لکڑیاں جلانے لگتی تو ساتھ میں چھوٹی لکڑیاں بھی ڈالی جاتی ہیں. تو اس لیے یعنی چھوٹی لکڑیاں بھی ڈالی جاتی ہیں. آپ روزمرہ دیکھتے نہیں کہ اسکول کی بس جا رہی تھی، وین جا رہی تھی، ٹکرا گئی، کھائی میں جا کے گر گئے، تو کون لوگ مر رہے ہیں؟ بڑے لوگ مر رہے ہیں، بڈھے، سب چھوٹے چھوٹے بچے ہی تو جا رہے ہیں اس دنیا سے. تو ہم کو ہوش میں نہیں، جب ہم کب دیکھتے ہیں کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ہمیں عبرت نہیں حاصل ہوتی. مولا مشکل کشا کہہ رہے ہیں کہ عبرتیں چاروں طرف پھیلی ہوئی، عبرت لینے والا کوئی نہیں. ہم دیکھ رہے ہیں بڈھا، جوان، امیر، غریب، ہر طرح سے لوگ مرتے چلے. جب جیسے ہی مرے تو اپنے طور پہ سمجھے کہ میں مر گئی تو کیا ہوا، اب میں قبر میں چلی جاؤں گا، 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد میں دفنا دی، سارے لوگ گھر سے واپس چلے آئیں گے. پھر کیا ہوگا؟ چوتھے امام کہتے ہیں کہ قبر میں بس یہاں تک لے کے آئیں گے، پیسہ بھی مال بھی تمہارا رہ جائے گا، اولاد تمہیں قبر تک لے جا کے چھوڑ کے آئے گی، سب چیزیں رہ جائے گی، دوست احباب رہ جائیں گے. ایک چیز جو ہے تمہارے ساتھ ساتھ قبر میں جائے گی. پوچھا تم کون؟ کہ میں تمہارے وہ اعمال ہوں جس کی سب سے کم تم پرواہ کرتے تھے، میں تمہارا وہ اعمال ہوں جس کی تمہیں کوئی پرواہ نہیں تھی. یہ قبر میں آگے یہی اعمال ہمارے کام آئیں گے. کہاں پرواہ ہے؟ کوئی بھی پرواہ نہیں. تو اس نے کیا کیا کہ جوانی بھی گزاری، بچپنا گزارا، جوانی گزاری، جوانی بڑھاپا گزارا. اب جب بڑھاپا گزارا، جب قیامت برپا ہوگی تو کہے گا ارے پروردگار مجھے دوبارہ دنیا میں جانے دیا جائے کہ میں کوئی عمل کروں. کہا کہ اب یہ موقع نہیں ملے گا، اب دوبارہ دنیا میں جانے کو نہیں دیا جائے گا. سورہ فجر میں کیا کہا جا رہا ہے؟ سورہ فجر میں کہا جا رہا ہے جب زمین کوٹ کوٹ کے ریگزار بنا دی جائے گی اور تمہارا پروردگار جلوہ افروز ہوگا اور فرشتے قطار باندھے کھڑے ہوں گے اور جنت تمہارے سامنے لائی جائے گی. اب اس وقت انسان سمجھے گا. تو قرآن کہہ رہے گا لیکن اب سمجھنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. وہیں سمجھنا چاہیے تھا، خواب غفلت میں پڑے ہوتے. ہمارے گھر والوں نے مل کے، بڑوں بوڑھے نے، یہ جو ہیرے جواہرات ہیں یہ کنکڑ بنے ہوئے ہیں. بہت ہی معذرت کے ساتھ، کیوں معذرت کی؟ ہمیں کیا ضرورت ہے معذرت؟ علم حاصل جس نے نہیں کیا وہ معذرت کرے کہ ہاں ہم کنکڑ بنے ہوئے. وہ کہہ رہا ہے کہ بڑھاپا کیا چاہیے کہ ہیرے جواہرات ہے یہ. دیکھیے بڑھاپے کو قدر، کتنی قدر کی نگاہ سے دیکھی جا رہی. ہمارے یہاں بڈھا بڑھیا، بڈھا بڑھیا، بھئی یہی چل رہا ہوتا، بڈھا بڑھیا، بڈھا بڑھیا چل رہا ہوتا. کیوں؟ ان کے پاس کوئی نہ حکمت ہے، نہ علم ہے، نہ کوئی بات ہے، نہ کوئی چیز ہے، کچھ بھی نہیں. بڈھا بڑھیا چل رہی ہوتی. آ گئی بڑھیا، اب گھر میں ڈرامہ شروع ہوئے گا. دادی اماں آپ کیا ڈرامے میں کام کرتی؟ کہ کیوں بیٹا؟ کہ امی کہہ رہی تھی اب بڑھیا آ گئی، اب ڈرامے بازی گھر میں شروع ہو جائے گی. تو وہاں کہا جا رہا ہے وہ ہیرا کہا جا رہا ہے. کہا کہ بچپنے کا وقت جو تمہارا ہے یہ تمہارا چاندی کا زمانہ ہے. یعنی اس وقت اتنا ملائم ہے کہ جو کچھ اس پہ کرتی چلی جاؤ گی سب اس پہ ہوتا چلے. تو یہ بچپنا جو چاندی کا زمانہ ہے، یہ چاندی کے زمانے میں ٹریننگ کون دے گا؟ کل یہ ہیرا ٹریننگ دے گا. جو یہاں کنکڑ بنا ہوا ہے یہ ہیرا ٹریننگ دے گا. تو یہاں تو کنکڑ بنا، جوانی بھی آپ نے کچھ نہیں حاصل کیا، بچپنے میں بھی آپ نے کچھ نہیں حاصل کیا، یہاں تک کہ بڑھاپے کے منزل پہ چلی گئی. اور یہ بڑھاپے کے منزل پہ پھر کیا ہوا؟ غفلت برتی اور اس دنیا سے چلی گئی، کچھ بھی نہیں ہوا، خالی ہاتھ اس دنیا سے واپس چلے گئی. تو ان زندگی کے جو وقت ہے آپ کے، اس کو غنیمت جانیے.
اس کو وقت یہ دھیرے دھیرے گزرتا جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا، یہ دھیرے دھیرے ہمیں گزر جائے گا، مختلف واقعات میں، مختلف باتوں میں، مختلف مصروفیات میں گزرتا چلا جائے گا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ آپ کا جوانی کا وقت جو ہے، بچے کا وقت بھی کہ بچپن کا علم جو ہے پتھر پہ لکیر ہوتا، بچے کو بہت اچھی ٹریننگ دے، آپ کے لیے خاص طور سے جو آپ کو اتنی زیادہ اہمیت دی کہ ماں کی گود سے خبر، بھائی آپ کو تو اب یہیں سے تو آپ کو بنانا ہے، آپ کی اتنی اہمیت دی گئی کہ سارا علم تو آپ کے پاس، ساری اہمیت تو ماں کی ہے۔ دیکھیے ماں کی یہ عورتیں، رسول اللہ کے یہ لڑکیاں جو ہیں کتنی اچھی ہوتی ہیں، کتنی مبارک ہوتی ہیں، کتنی پیاری ہوتی ہیں، کتنی ہمدرد ہوتی ہیں۔ ہم آگے پہلے سے ہم نے سنا، یہاں سے جا کے شروع کر، میں نے کہا ایسے ہی دماغ خراب ہے اور خراب ہو جائے گا، اس لیے یہاں سے نہیں شروع کریں گے۔ اب یہ ان کے الفاظ ہیں، ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے، کتنی پیاری ہوتی ہیں، کتنی اچھی ہوتی ہیں، کتنی مبارک ہوتی ہیں اور بہترین اولاد پیدا کرنے والی ہوتی ہیں۔ اب یہاں آگئی ذمہ داری ہے آپ کی، بہترین اولاد پیدا کرنے کے لیے آپ کو سیکھنا پڑے گا، یہ جو علم حاصل کر رہے ہیں یہ کیا کریں، اپنی بہترین نسل کے لیے علم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ نسل، اس کے بعد کی نسل، اس کے بعد کی نسل چلتی چلی جائے گی، آپ قیامت تک جانے والی یہ نسل ہے، اس کے لیے آپ معمار بن رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا۔ تو علم حاصل کیجیے گا تبھی تو آپ کو پتہ چلے کہ بہترین ہے، ہمدرد ہیں، کام کرنے والیاں ہیں۔ ابھی سنایا نہیں گیا تھا، کہا گیا کہ کیا کیا کہ یہ لو، کیا لیں کہ ادھر آؤ، یہ انعام لو کہ تم نے مجھے بچا لیا، مجھے جانے نہیں دیا نا، جہاز پہ نہیں جانے دیا نا، تم نے مجھے بچا لیا، یہ انعام لو اور یہ اکرام لو اور تمہاری چھٹی ہو گئی۔ چھٹی کیوں ہو گئی؟ کہ اس لیے چھٹی ہو گئی جس کام کے لیے تو آپ کتنا بھی کام کرتی رہیے، اگر آپ نے میجر کام نہیں کیا نا، جو آپ کی ذمہ داری ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو، یہ آپ کا مین کام تھا، وہ آپ نے وہ نہیں کیا تو آپ نے کچھ نہیں کیا۔ آپ کو انعام دے کے چھوڑ دیا جائے گا کہ جنت کی کسی ایسے مقام پہ اس کو لے جا کے رکھا ہو کہ اس کو جنت ہی چاہیے، تو لو جنت، یہ لو، اب ملے گا کچھ نہیں تمہیں۔ تو جنت کے 6666 درجے ہیں، اب کس درجے میں جائیے گا آپ؟ جیسا کام کیجیے گا ویسا درجہ ملے گا، سب کو ایک جیسا درجہ تھوڑی مل جائے گا کہ سب کو ایک جیسا درجہ مل جائے گا، جیسا کام کیجیے گا ویسے درجہ ملے گا۔ تو آپ کو کام کیا کرنا ہے؟ علم حاصل کرنا۔ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، آپ کو علم حاصل کرنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ علم نہیں حاصل کرے گا، یہ کون سا علم؟ یہ والا علم، یہ دینی علوم، کیونکہ کہا نہیں ہے اللہ کے رسول نے ہر چیز کا ایک راستہ ہوتا ہے، جنت کا راستہ علم ہے، تو کون سا علم؟ اگر دینی علم یہ والا محمد آل محمد نے جو علم دیا وہ علم نہیں ہوگا، تو اگر اس علم کی بات ہوگی تو رام منوہر بھی علم حاصل کر رہا ہوا ہندوستان میں، تو کیا وہ جنت کے راستے پہ چل رہا ہے؟ بہت سارے عیسائی، بہت ساری یہودی، نصارہ بہت سارے علم حاصل کر رہے ہیں، کوئی ڈاکٹر بن رہا، کوئی پی ایچ ڈی کر رہا، ان کو دنیا میں فائدہ پہنچے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا جو جتنی کوشش کرے گا جہاں کی اس کو وہ مل جائے گا، وہ یہاں پہ اس کو مل جائے گا، لیکن وہ جنت کے راستے پہ تو نہیں جا رہا نا۔ جنت کے راستے پہ تو یہ والا قرآن اور حدیث، محمد آل محمد نے جو علم آپ کو دیا ہے، جو بتایا، اس کے اوپر چلنا جو ہوگا وہ ہے جنت کا راستہ۔ وہ والا آپ نے اتنا علم حاصل کرنے کے بعد یہیں پہ مطمئن ہو گئی آپ، اور یہیں پہ پڑھنے کے لیے ماں باپ بھی خوش ہیں، ہم بھی خوش ہیں، سارے کے سارے خوش ہیں، ہماری بچی پڑھ رہی بحریہ میں جا کے دیکھو سیڑھیوں پہ بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی، سب سے باتیں ہو رہی ہیں، خوش اس لیے کہ MBA کر رہی، یہی ہو رہا ہوتا نا، جا کے دیکھو تو یہ ہو رہا، وہ بھی خوش، ماں باپ بھی خوش، سب کو خوش۔ جیسے یہ والا علم حاصل کرے آپ سب کے انٹرنیٹ کھڑے ہو گئے، کیونکہ کسی کو وقت نہیں ہے اس علم کی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں اس کی قیمت پتہ چل جائے تو گہرے سمندروں میں چھلانگ لگا دو، اپنے جگر تک کا خون بہا دو، یعنی اتنی اہمیت بتا رہے ہیں، اتنی اہمیت بتا رہے ہیں۔ ابھی کتنی اہمیت آپ کو ابھی ڈاکٹر عابد بتا کے گئے، کتنی اہمیت بتا کے گئے، اس کی اہمیت آخرت میں ہے نا، سب کچھ ملنے والا ہے، علمی کی بنیاد پہ تو ملے گا سارا۔ جیسے جیسے آپ کو پتہ چل جائے ویسے ویسے آپ نیکیاں اختیار کیجیے گا، جیسے جیسے آپ کو پتہ چلتا جائے گا ویسے ویسے برائیاں آپ سے چھوٹتی جائے گی۔ پھر یاد رکھیے گا، آپ کو برائیاں جو چھوڑ دی ہیں، نیکیاں کرنے میں لذت آئے گی، برائی کرنے میں آپ کو اکتاہٹ، پریشانی، آپ صحیح ہے کہ اس وقت میں کامیاب ہوں جب کوئی برائی سامنے آئے گی تو مجھے اس میں بیزاری پیدا ہو، تو بھئی اب میں کامیاب کیسے؟ اتنے تو نہیں پیدا ہو پائے، ابھی ہم لوگ نہیں بن پائے کہ کمرے میں داخل ہونے کے بعد یہاں کچھ ہوا ہے، کوئی ہوا تو کہنے لگے یہاں پہ غیبت ہوئی، ابھی ہمیں کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے؟ ہمیں تو اگر ایسے بن جائیں تو گھر ہی نہیں آئیں گے، وہیں سے لوٹ جائیں گیٹ سے، دور سے پورا گھر ہے نا۔ یہ 24 گھنٹہ اس کے بغیر تو نہ دن کا آغاز ہوتا ہے نہ دن کا اختتام ہوتا ہے۔ کتنے غضب! یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ علم نہ حاصل کرنے کی وجہ سے، یقین نہ پیدا ہونے کی وجہ سے، دھوکے والے ان کو بھی تو دھوکے والا دیا جا رہا ہے، یہ کام کر لوگے سیدھے جنت میں چلے گے، دھوکہ دیا جا رہا ہے، جنت و دوزخ کے نام پہ بھی دھوکہ دیا جا رہا ہے۔
ائمہ کے نام پہ دھوکہ دیا جا رہا ہے، قرآن و حدیث کے نام پہ دھوکہ دیا جا رہا ہے. ہر چیز کے لیے پروردگار جو ہے کچھ نہ کچھ مانگتا ہے. بس 5-10 منٹ اور زیادہ نہیں لیں گے، کیونکہ ہم جلدی جلدی بول لیں تو آپ کو ختم کر دیں گے. باقی انشاءاللہ آئندہ دفعہ سے کلاس شروع ہوگی. جب نماز پڑھ لیتا ہے آدمی تو اس کو نماز کے تقاضے اللہ تعالیٰ کو چاہیے ہوں گے نا، کہ نماز تم نے پڑھ لیا تو کیا دیا تم نے؟ نماز سے تمہیں کچھ ملا کہ نہیں ملا؟ کہ ہاں مجھے نماز سے ملا. کیا کہ متقی پرہیزگار کر شاباش تمہاری نماز قبول ہو گئی، ہے نا؟ یہی تو ہے نا قرآن کی آیت کہ نماز تم کو بے حیائی بری باتوں سے باز رکھتی ہے. یعنی نماز پڑھا تو ہم بے حیائی بری باتوں سے بچ گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری نماز جو ہے قبول ہونا شروع ہو گئی. چھٹے امام سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ مولا کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہو رہی کہ نہیں قبول ہو رہی، تو آپ نے یہی تو فرمایا تھا کہ تم دیکھو کہ تم کتنا برائیوں سے بچ رہے ہو، جتنا برائی سے بچ رہے ہو اسی قدر تمہاری نمازیں قبول ہو رہی ہے. تو بس اب جیسے ہم نے نماز پڑھنا شروع کیا ہم برائیوں سے بچ رہے. کون برائی سے بچ رہا ہے؟ کبھی کسی کو بتایا گیا ہوتا، کہا گیا ہوتا سختی کے ساتھ تو رکتا نہیں کہ ہاں برائی سے تو نہیں بچ رہے، تمہاری نماز کا کیا ہو رہا ہے؟ روزے کا کیا کہا جا رہا ہے کہ روزے کا بھی یہ کہا جا رہا تاکہ تم متقی ہو جاؤ، نہیں گناہوں سے بچو تب تمہارا. یعنی اللہ تعالیٰ ہر عبادت کے بعد اس کا نتیجہ مانگتا ہے کہ تم کو یہ عبادت کروائی جا رہی، ایسے ہی نہیں کروائی جائے زبردستی. اللہ تعالیٰ بھوکا رکھوا رہا، سب کو بڑا نعوذ باللہ ظلم کر رہا کہ سب کو بھوکا رکھ رہا. کچھ چاہتا ہے کہ تمہارے اندر کوئی تبدیلی پیدا ہو. روزہ رکھو تاکہ تم متقی ہو جاؤ. روزہ بھی رکھ لیا صاحب، ہم نے حج بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا، سب کچھ کا سب کا. اچھا مجلس 2 مہینے 8 دن آپ نے پوری کی تو اب کیا ملا؟ آپ کو کیا نتیجہ ملا؟ ہر چیز کا، ہر عبادت کو تو یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ 2 مہینے 8 دن تک مسلسل، اور سال بھر میں بیچ میں مختلف جگہ مجلسیں ہوتی تھی. اس میں سے کیا لیا آپ نے؟ یہ کیا تبدیلی آپ میں پیدا ہوئی؟ جتنی بے پردہ عورت تھی وہ پردے والی بن گئی، جو بغیر داڑھی والے تھے وہ داڑھی والے بن گئے، بے نمازی بن گیا. تو بتا ہر عبادت کو آپ نے امام حسین اسلام کی قربانی کی عبادت کی یاد جو منائی جاتی ہے اس کو اتنا معمولی سمجھا ہوا کہ ہم تو نماز پڑھنے کے بعد ہم کہاں بدل لیں؟ پورا زمانہ مسجدوں کے انبار لگتے جا رہے ہیں، گلی گلی کوچے مسجدیں بنی کہ نہیں؟ ہر نکڑ پہ ایک مسجد بنی کہ نہیں بنی ہوئی؟ تو جب مسجد بنی اتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب بے حیائی بری باتوں سے پورا معاشرہ بچ جانا چاہیے. لیکن بے حیائی بری باتوں سے تو کہیں بھی نہیں. بے حیائی بری بات تو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. پوری دنیا میں جہاں سے برائی ختم ہوتی ہے پاکستان میں وہاں سے شروع ہوتی ہے. کون سی ایسی برائی کو سوچئے، سوچ کے تھک جائیے گا آدمی کہ بس ختم ہو گیا، اب اس سے آگے ہم برائی کرنے. بھئی یہ لیجئے یہاں یہ دیکھیں یہاں پر چھوٹے بچے گاؤں دیہات کے لوگ یہ والی برائی کر رہے ہیں، یہاں سے شروع کیا، یہ اتنی ہو گئی. جبکہ اتنی مسجد اتنی، تو کیا پتہ چلا؟ سبق لیجئے اس سے، سیکھیے اس سے، سبق سیکھیے. اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عبادت ویسے عبادت نہیں ہو رہی جیسے اللہ تعالیٰ مانگتا ہے، کیونکہ قرآن میں یہی کہہ رہا ہے کہ اس میں شک نہیں کہ نماز تم کو بے حیائی بری باتوں سے باز رکھتی ہے. تو اتنی نمازیں پڑھی جا رہی ہے، بے حیائی بری بات کہیں سے بھی نہیں بچ رہا کوئی. ایک آدمی پہ انفلوئنس تو رکھتا ہوگا، اتنی تو سخت اس کے اندر ہوگی کہ ایک آدمی کو کسی کام سے روک سکے. تو اگر پورے پاکستان کے اندر 16 کروڑ جب سیاستدان جب بات کرتے ہیں تو تعداد بڑھا دیتے ہیں، اس کی جتنی بڑھاتے چلے جاتے ہیں تاکہ اتنے ووٹ ان کو آئے گا، وہ بتائیں گے میں اتنے ووٹ سے جیتا ہوا. وہ 16 کروڑ 18 کروڑ جتنے بھی ہیں جو کچھ بھی ہیں، تو ایک آدمی اگر 1 کروڑ آدمی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، برائی سے بچ رہے ہیں، تو 2 کروڑ ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ 2 کروڑ کا کچھ تو اثر ہوگا. کہاں روزہ رکھنے کے بعد تقوی کی کوئی بات دکھائی دیتی ہے؟ دوسری تیسری رمضان سے تو شروع ہو جائے گا سارا کام. تو آپ کیا امام حسین اسلام کی آپ قربانی کو کیا سمجھ رہی ہیں آپ؟ انہوں نے 1,24,000 انبیاء کی قربانی کو بچانے کے لیے انہوں نے قربانی دی ہے. تو سمجھیے کہ اس کی یاد منانے کے بعد جو باہر نکلے آدمی تو کیسا ہونا چاہیے؟ 2 مہینے 8 دن گزر جانے پر انتہائی درجے کا متقی ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے، عبادت گزار ہو جائے، خشوع خضوع ہو جائے، قربانی دینے والا ہو جائے، ایثار کرنے والا ہو جائے، لوگوں کی مدد کرنے والا ہو. کیا کیا خوبیاں اس کے اندر پیدا ہو جانی چاہیے. 2 مہینہ 8 دن مجلس ختم ہونے کے بعد کیا چیز ہمیں ملتی؟ کچھ نہیں. کیوں؟ علم نہیں. علم نہیں ہے، رسمی طور پہ اس کو لے لیا کہ ہم مجلس کر رہے ہیں، رسمی طور ہمیں ثواب ملے گا. ملا تو ثواب علی ولی اللہ کہنے کا کہ ہم کو پل صراط پار کرا دیا گیا، ہمیں جنت میں پہنچا دیا گیا، ثواب تو مل گیا. لیکن کیا ہو رہا؟ دوسروں سے مانگ کے کھا رہے ہیں. یہی چاہیے تھا نا تمہیں، ثواب تو لو مل گیا. ثواب تم نے علی ولی اللہ کہا تھا، ثواب مل گیا. پل صراط سے بھی پار کر گئے، کیونکہ وہاں تو کوئی پل صراط پار ہی نہیں کر سکتا جب تک علی کا پروانہ نہ ہو. اس کے بعد تو تم نے علی ولی، لیکن علی ولی اللہ کہہ کے تم نے علی کی کوئی بات نہیں مانی. کہاں بات مانی؟ کوئی بات نہیں مانی. تو جنت چاہیے تھی نا، لو یہ جنت مل گئی، رہو یہاں پہ اکیلے، بھوت بنگلہ بنا ہوا. جنت کیا ہے جب کوئی بھی نہیں، اکیلی تنہائی ہے، کوئی ہے ہی نہیں، تو سمجھو ہو چاروں طرف سے آواز آ رہی. تو پھر کیا فائدہ ہوا ایسی جنت کا جس میں کچھ چھٹے امام کی روایت ہے، آپ کو سن لیے، مسترد کی روایت ہے، تو یہ بیان کیا جائے. تو میری بہنوں، میری بچیوں،
اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں کیا کام کرنا چاہیے. تبھی تو میرا مولا مشکل کشا حضرت علیہ السلام ارشاد فرماتا ہے کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ عمل کے قبول ہونے کو خود عمل کرنے سے زیادہ اہمیت دو. عمل کے قبول ہونے کو خود عمل کرنے سے زیادہ اہمیت دو. کیا مطلب ہوا اس کا؟ عمل کے قبول ہونے کو خود عمل کرنے سے زیادہ اہمیت دو، یعنی تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ عمل قبول کیسے ہوگا. یہ عمل کی قبولیت کو اہمیت دو. تمہیں معلوم کہ فلاں کام کریں گے تو نماز گئی ہماری، فلاں کام کیا تو روزہ گیا ہمارا، یہ کام ہم نے کیا تو یہ چیز ختم ہو گئی، اس کا کوئی ثواب نہیں، کوئی فائدہ نہیں ملے گا اس کا. تو تم کو معلوم ہونا چاہیے. تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ علم حاصل کرنا پڑے گا. جو ابھی آپ کو ہم نے 5ویں امام کی روایت سنائی تھی، اس میں تمام سزاؤں میں ایک سزا یہ بھی بتائی گئی تھی کہ کیا ہوگا کہ عبادت میں کمزوری ہوگی. یعنی ساری دل کو سخت کر دیا جائے گا، ساری پہ معیشت پہ تنگی کی عبادت میں کمزوری کیسے ہوگی؟ ایسے ہی والی ہوگی جو یہ بتایا جا رہا ہے. عمل میں کرنے سے زیادہ اس کے قبول ہونے کی فکر کرو کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہوں گے لیکن کمزوری یہ ہوگی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ نماز ہمیں فائدہ کیا دلائے گی، کیا کیا فائدہ ہوگی، کیا کیا فائدہ اس سے ہمیں پہنچے گا. کچھ ہمیں پتہ ہی نہیں، کوئی ہمیں نہیں، ہماری نماز دن کی قضا ہو، رات کی قضا ہو، ادھر کی قضا ہو، ہمیں کوئی اس بات سے کسی چیز سے سروکار نہیں ہماری کہ کب کی نماز قضا ہو رہی اور کب نماز ہماری قضا نہیں ہو رہی ہے. تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں ساری چیزیں حاصل کریں. ہمارے ایک عالم تھے، طالب علم ان کے بعد پڑھنے کے لیے بیچارے کے پاس آتے تھے، سب واقعہ سناتے رہیں گے، کوئی اور بھی کام کریں گے، ہم صرف واقعہ سنا رہے ہیں. یہ سنا کے 2-3 حدیث اور سنا کے آپ لوگوں کی زحمتیں تمام کر دیں. طالب علم کے پاس پڑھنے کے لیے آتے، ذرا دیکھیے جب علم حاصل ہو جاتا ہے اللہ معاف کرے کہ خود بھی رونا شروع کر دے. یہ سوچ کے روتے رہیں گے ہم کب ایسے بنیں گے، ارے ہم کسی نچلے درجے تک کیسے بنیں گے ایسے. وہ طالب علم ان کے بعد روز آنا پڑھنے کے لیے آتے تھے. ایک دن طالب علم پہنچے تو دیکھا بیٹھے ہوئے ہیں، امامہ اترا ہوا ہے، چہرہ اتر، سمجھ گئے کہ کسی کا انتقال ہو گیا. پہنچنے کے بعد ان کی تعزیت کی گئی، بہت افسوس ہوا، جیسا تو کیا ہو گیا. اللہ کہنے لگے توبہ کرنے والوں کا قافلہ چلا گیا ہے، دعا مانگنے والے جا چکے ہیں. اور رونا شروع کر دیا، آج میری نماز شب ادا نہیں ہوئی. یعنی نماز شب میں کہ توبہ کرنے والوں کا قافلہ چلا گیا، آج میری نماز شب ادا نہیں ہوئی، اور گریا کر رہے ہیں کہ آج میری آنکھ لگ گئی تو میں نماز شب جو ہے میری قضا ہو گئی، ادا نہیں ہو پائے گی، کہ ادا کی نیت سے میں پڑھوں، قضا کی نیت ہو گئی، قضا ہو گئی، گریا کر رہے ہیں. ہماری واجب نکل جاتی ہے، نہ گریا قہقہ ویسے لگے، نماز کا وقت چلا گیا، تو پڑھ لیں گے. یہ کون ہی مومن ہے؟ ہوا کیا ہے، ہم سب نے مل کر غلطی کی ہے. ہم سب اتنے سارے 7 لوگ اگر مل کے کام کریں تو کام ہوتا. جب جال میں سارے کبوتر پھنس گئے تو بہت پریشان ہو گئے کبوتر کہ اب کیا کیا جائے، اب ہم اس جال سے کیسے نکلیں گے. تو کبوتروں نے آپس میں مشورہ کیا اور پوچھا، کہا ایسا کرتے ہیں ہم ایک ساتھ اڑنا شروع کرتے ہیں. انہوں نے ایک ساتھ اڑنا شروع کیا، پورا جال اکھاڑتے پچھاڑتے ہوئے لے کے چلے گئے. اگر ہم ایک ساتھ مل کے کام کریں، یہ سب طے کر لیں کہ ہمیں کام کرنا ہے، جذبہ کام کر، اس میں برکت بھی ہوگی، اصلاح بھی ہوگی، طاقت بھی ہوگی، اور لوگوں میں تبدیلی بھی پیدا ہوگی. ہماری ارد گرد کا معاشرہ بھی ایسا ہوگا. جب ہم سب کو دیکھ رہے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا، سب صبح کے وقت نماز پڑھ، اللہ اکبر، اس کمرے سے اس کمرے، ہر جگہ سے آواز ہو، ہم کروٹ بدل لیں، کان پہ وہ رکھ رہے ہیں کہ یار کسی طرح آواز نہ آئے، آخرکار اٹھ ہی جائیں گے ملامت کر کے، بس سارا گھر نماز پڑھ، ہم بھی پڑھتے ہیں. کوئی آدمی کسی برے کام کے لیے کچھ روکتا نہیں. اماں بھی پردہ کر رہی، خالہ بھی آ گئی پردہ، خالہ زاد بہن بھی آئی وہ بھی پردہ کی، ہم بال کھولے ہوئے جا رہے ہیں تو ہمیں شرم آ رہی ہے، سب ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ کیسے جا رہی ہے تم. تو سب مل کے اڑیے، ایک ساتھ اڑیے، ایک ساتھ کام کیجئے، ایک ساتھ عمل کیجئے. کس کے لیے؟ ان کی قربانی کے لیے جن کا بھی ذکر کر کے آئی ہیں 2 مہینے 8 دن. وہ ذکر کرنے کا فائدہ یہی تو ہوگا کہ ہم نے ان کا ذکر کیا، اپنی محبت کا اظہار کیا کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. تو کیا ہے، آپ نے آواز لگائی کہ ہے کوئی جو میری مدد کرے، تو ہم تیار ہیں مدد کرنے کے لیے. کہ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، کہ اس کے لیے ہمیں دھار تیز کرنی پڑے گی. کہ وہ کیسے تیز ہوگی، کہ علم کے ذریعے سے. ہم علم حاصل کریں گے تو اپنی تلوار کی دھار کو تیز کریں گے، تیز کرنے کے بعد پھر آگے کام کریں گے. تو پھر ہمیں یہ کیا کام کرنا ہے، علم رہنمائی کرتا، بڑھاتا، چلاتا، آگے چلا. اگر نہیں ہوگا تو پھر بیکار ہے. کوئی سی بھی نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، خمس ہو،
یہ مجلس ماتم سب بیکار ہے، کیونکہ مولا مشکل کشا تجلیات حکمت نام کی کتاب، اس میں ایک قول آپ فرماتے ہیں کہ بغیر علم و زہد کے عبادت بغیر علم و زہد یعنی بغیر علم اور پرہیزگاری کے، بغیر علم علم نہیں، بغیر علم اور زہد کے عبادت جسم کو تھکانا ہے، یعنی آپ اپنا جسم تھکا رہی ہیں، کوہلو کا بیل، رسول اللہ کہہ رہے ہیں کوہلو کا بیل ایک ہی جگہ چکر لگا رہے ہیں، نتیجہ کچھ نہیں نکل رہا۔ اتنے دن سے ہم مجلسیں سنتے چلے آ رہے ہیں، اتنی دن سے ذکر سنتے چلے آ رہے ہیں، اتنے دن سے ساری چیزیں، نہ ہمارے اندر کوئی جوش پیدا ہوا، نہ کوئی جذبہ پیدا ہوا، نہ ہمارے پاس تقویٰ پیدا ہوا، نہ پرہیزگاری پیدا ہوئی۔ ان لوگوں کا تقویٰ اور پرہیزگاری علامہ الحفیظ کہ اتنی سب کچھ صحبتیں اٹھانے کے بعد ہم ایک ذرا سا ماتم کر کے ایک ذرا سا مجلس سن کے آتے ہیں تو ہم فوراً کوئی نہ کوئی واجبات ترک کرنے لگتے ہیں۔ وہاں سید سجاد کون سی مصیبت کی، ہم وہ مصیبت سن کے حیران ہوتے ہیں، شجر رہ جاتے ہیں کہ واقعی کیسی مصیبتیں انہوں نے اٹھائی ہیں، لیکن اس کے باوجود لقب کیا پڑا؟ سید سجاد زین العابدین۔ اس کے بعد عبادت اتنے کر رہے، اتنی کر رہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ نے تو اتنی قربانی دے دی ہمارے بھائی نے، تو اب تو ہمیں کسی کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو کہاں آپ کا امام بتا رہا کہ آپ کو کوئی کام کرنے کے، آپ کا امام بتا رہا ہے کہ اور آؤ، جوش کے ساتھ آؤ، جذبے کے ساتھ آؤ، کام کرو۔ اے اللہ تو محمد ان کی آل پہ رحمت نازل فرما۔ ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جو تیری طرف دعوت دینے والے، تیری طرف راستہ بتانے والے، اپنے خاص الخاص مقربین میں قرار دے۔ اے سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ چوتھے امام جو ہے صحیفہ کاملہ کے اندر یہ دعا تعلیم دے رہے ہیں کہ اللہ رحمت نازل کرما محمد آل محمد، ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جو تیری طرف دعوت دینے والے، تیری طرف راستہ بتانے والے، اپنے خاص الخاص مقربین میں قرار دے۔ یہ سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ تو یہ دعا ہم ہی کو تو تعلیم دی کہ یہ پڑھو، جب یہ پڑھیں گے تو آپ مسلسل یہ دعا کیجیے گا تو آپ کو ایسا بنا بھی دے گا۔ پروردگار کیا نہیں کر سکتا، کیا کام نہیں، ہر کام وہ کر سکتا ہے کہ پروردگار انشاءاللہ یہ کام کر دے گا۔ تو بھی ہمیں چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں، کیونکہ بغیر علم کے کوئی سی بھی عبادت سب بیکار ہو جائے گی، کیا وہ مستحب ہو اور کیا وہ واجب ہو۔ اگر علم حاصل کریں گے تو اس کا فائدہ ہوگا، نہیں حاصل کریں گے تو یہی فائدہ ہوگا کہ دو آدمی، آخری بات، دو آدمی مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آئے، دو آدمی مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آئے، جب وہ نکل کے جانے لگے تو اللہ کے رسول کہنے لگے کہ ایک کی نماز کا وزن جو ہے کوہ احد سے زیادہ ہے، اور دوسرے کے نماز کا وزن جو ہے رائی کی نہیں، کہنے یہ ریگستان میں ریت کے ذرے سے بھی کم ہے۔ تو کہنے لگے، صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ایسا کیا ہے؟ ایک کی نماز کا وزن کوہ احد سے زیادہ ہے، اور دوسرے کی نماز، دو آدمی برابر سے آئے اور دوسرے کی نماز کا وزن جو ہے وہ ریت کے ذرے سے بھی کم ہے۔ پوچھا اللہ کے رسول یہ ایسا کیوں ہے؟ کہ یہ ایسا اس وقت ہوتا ہے، یعنی سب کے لیے یہ ایسا اس وقت ہوتا ہے، اس وقت کہ جب ایک شخص جو تھا یہ واجبات کے بعد محرمات الہی سے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، اور نیک کاموں میں کرنے کے لیے جوش و جذبہ انہیں جلدی کرتا ہے، جبکہ اس کے مستحبات کم ہیں۔ یعنی کہ کوئی مستحبات اتنا ادا نہیں کرتا، لیکن کیا کام کرتا ہے؟ نماز پڑھنے کے بعد کیا حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور نیک کاموں میں جد۔ آپ کون سا نیک کام پوچھا جائے، کوئی نیک کام بتائیے تک پہ، نیک کام کون سا نیک کام ہمیں نیک کام ہی نہیں یاد آئے گا کہ نیک کام کون سا ہے۔ اس کو نیک کام بھی پتا ہے کہ کون سا نیک کام پروردگار کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ ابھی ایک عالم کے حوالے سے بتایا گیا کہ دو کام تم کر لو، حرام چیزیں، دیکھیے وہ حدیث ہے، اس میں دونوں چیز مماثلت ہے کہ اگر پھر کیا ہوگا قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا تو میرا نام لے دینا، میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ تو یہی یہاں پہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کیا کام کر رہا تھا وہ آدمی بتا رہے تھے کہ یہ والا کام کرو، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز سے اپنے آپ کو بچاؤ اور لوگوں کے کام آؤ۔ یہ تو مستحبات نیک کام کر رہا ہے، لوگوں کے کام آتا ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں میں بھی یہ جو ابھی پچھلے سارے 10 جو بتائے گئے ہیں، اور کچھ تھوڑی بہت بات ہماری بھی، اس سے بھی اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے گا کہ آپ کے اندر جذبہ جوش پیدا کرے گا، اور اسی طرح زور زبردستی کر کے خود بھی آئیے گا، اوروں کو بھی لائیے گا کہ چلو چل کے علم دین حاصل کرتے ہیں، تاکہ ہم دنیا آخرت میں سرخرو ہوں، فلاح پا سکیں۔ ایک درود پڑھیے محمد آل محمد۔